الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آج اتفاقاً مجھے گلے میں کچھ شکایت ہو گئی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا اس معاملے میں میرا ساتھ دیں اور پوری توجہ سے میری بات سننے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ شاید میں عام دنوں کی طرح اس انداز سے صاف گفتگو نہ کر سکوں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو حج والا مہینہ کہتے ہیں، اور آج اس کی 29 تاریخ ہے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد کل یا پرسوں جو نیا مہینہ شروع ہوگا اس کا نام ہے محرم الحرام۔ وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم انگریزی سال کو یاد رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی سال کو یاد رکھیں۔ بہت سارے نظام ایسے ہیں جو اسلامی سال سے وابستہ ہے، جیسے زکوٰۃ کا نظام ہے۔ زکوٰۃ کا نظام اسلامی سال کے مطابق چلے گا، انگریزی سال کے مطابق نہیں چلے گا۔ اسلامی سال کی ایک تاریخ ہے کہ اسلامی سال کس انداز سے شروع کیے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب تشریف لائے تو کئی سال چلتے تھے، کئی تاریخیں ہوتی تھیں۔ سب سے زیادہ مشہور تو یہی تاریخ ہوتی تھی جسے ہم انگریزی سال کہتے ہیں، یا ہمارے یہاں اردو میں، خاص اردو میں اس کا جو ایک نام ہے وہ عیسوی سال ہے۔ عیسوی سال کا مطلب ہوتا ہے وہ سال جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ عیسیٰ سے عیسوی، اس کے ایک دو نام اور بھی ہیں، لیکن ہمیں ادھر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر ہم زیادہ بات کریں۔ ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم لوگ بیٹھے بیٹھے اپنا امتحان لیں کہ ہمیں اسلامی سال کے نام بھی یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ کسی کو کھڑا کر کے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ یہ مسئلہ ناقدری کا ہے، جسے سب کچھ یاد ہے لیکن دین کی موٹی موٹی باتیں نہیں یاد ہیں۔ ان
انہی موٹی موٹی باتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں اسلامی سال کے مہینوں کے نام پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے۔ بہرکیف خلاصے کے طور پر عرض کر دوں کہ اسلامی سال بھی 12 مہینے کا ہوتا ہے، انگریزی سال بھی 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ اسلامی سال کب سے شروع ہوا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ جس سال دنیا میں تشریف لائے اس سال ایک تاریخ اور شروع ہوئی۔ وہ تاریخ یہ شروع ہوئی کہ اس سال ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ آپ رمضان شریف میں جب قرآن مجید کا ایک دور مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ جو تراویح سنتے ہیں قرآن مجید کے دور کے مکمل ہونے کے بعد، اس تراویح کو لوگ علم تر کیف کہتے ہیں۔ علم تر کیف چل رہی یاد کرو، ہمارا قرآن مکمل ہو گیا، اب علم تر کیف سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو علم تر کیف ہے اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الفیل۔ فیل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہاتھی، ایلیفینٹ۔ اصل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سال دنیا میں تشریف لائے اس سال ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک گورنر تھا ایک یمن کے علاقے میں۔ وہ علاقہ اس وقت روم کی سلطنت میں غالباً آتا تھا، یا ایران، دو ہی حکومتیں تھیں۔ تو وہ اس کو ایک شوق یہ چڑھا کہ یہ لوگ جو کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں، ہم اپنے خانہ کعبہ بنائیں گے، لوگ یہاں پر زیارت کرنے کو آئیں۔ اب اس کی لمبی داستان ہے، وہ پوری داستان اس وقت رکھی جائے گی تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اس کو اپنے مقصد میں جب کامیابی نہیں ملی تو اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہم اس خانہ کعبہ کو ڈھا دیں، منہدم کر دیں، گرا دیں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جب خانہ کعبہ ہی نہیں رہے گا تو کون جائے گا وہاں اس کی زیارت کرنے، اس کا طواف کرنے؟ چنانچہ وہ ایک اپنا لشکر لے کر کے چلا۔ جو لشکر لے کر کے چلا وہ ہاتھیوں پر آیا وہ لشکر، اسی لیے اس سورت کا نام ہی ہاتھی والی سورت رکھی گئی۔ عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے، گھوڑے پائے جاتے تھے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، ان کا نام تھا عبد المطلب۔ وہ انہوں نے طے کیا کہ اتنے بڑے لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خانہ کعبہ کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے ابابیل پرندوں کے جھنڈ بھیجے گئے اور ان کے ذریعے سے اللہ نے چھوٹے چھوٹے جو پتھر کے ذرے تھے ان ذرات میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی کہ یہ پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ جب لشکر تباہ ہو گیا تو یہ واپس یمن کے علاقے میں لوٹا پوٹا برباد ہوا، واپس چلا گیا۔ اللہ نے اس طریقے سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے کے 40 دن یا بعض روایتیں ہیں کہ 60 دن، بہرکیف تقریباً 2 مہینے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے اس وقت سے ہاتھی والا سال کا نظام شروع ہوا۔ ہاتھی والا سال 1، ہاتھی والا سال 2، ہاتھی والا سال 3، یہ نظام چلتا رہا۔ بالآخر دونوں تاریخیں اب چلنے لگی، عیسوی تاریخ بھی، انگریزی تاریخ بھی، اور اس کو بولتے تھے عربی میں سنۃ الفیل۔ یہ عام الفیل 1، عام الفیل 2، عام الفیل 3 اس انداز سے۔ بہرکیف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے ایک زمانے تک، پھر وہاں پر اتفاق یہ ہوا کہ آپ کے 2 سہارے تھے۔ ایک آپ کے چچا تھے، ان کا نام تھا ابو طالب، دوسرے آپ کی بیوی تھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خاندانی طور پر اماں خدیجہ بہت مضبوط تھی اور چچا سگے چچا تھے اور مکے کے سردار تھے۔
تو ان دونوں لوگوں کی موجودگی میں مکے کے لوگ آپ کو پریشان تو بہت کرتے تھے، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کی جان کا فیصلہ کر لیں کہ ان کو قتل کر دیں، اتنی ہمت نہیں تھی۔ اتفاق اللہ کی مرضی کہ اسی سال اس کے بعد میں ایک ہی سال میں ان دونوں حضرات کا انتقال ہو گیا۔ اب اس سال کا نام دیا گیا غم کا سال، جس کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن۔ ظاہری طور پر یہ بہت بڑے سہارے تھے، ان کی وجہ سے وہ کچھ بھی زبان سے کہیں لیکن ہاتھ سے کوئی قدم اٹھائے ان کی اتنی ہمت نہیں تھی۔ اب جب یہ دونوں لوگ دنیا سے چلے گئے تو ابو جہل نے سب ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب پیغمبر کے قتل کے فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو ہجرت کی اجازت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کو، اپنے وطن کو، اعزاء اقربا کو، اپنے اثاثے کو، مال و دولت کو، سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ میں نے مختصر سا ایک واقعہ بیان کیا، اس کو کہتے ہیں ہجرت کا واقعہ۔ ہجرت کا واقعہ ابھی آگے اللہ توفیق دیں گے تو اس میں کچھ میں تفصیلات بھی بیچ میں رکھوں گا، یہ واقعہ ذہن میں رہے۔ ہماری نئی نسل کو ابھی کل ایک جگہ بیٹھا تھا، وہ بیچارے کہنے لگے کہ مولانا مجھے تو ایک زمانے تک یہی نہیں معلوم تھا کہ حج کسے کہتے ہیں، اور ابھی جب ایام حج شروع ہوئے تھے تو یہاں بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، بعض اور جگہوں پر حاضر ہوتا ہوں، تو اس وقت حج کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو ایک پڑھے لکھے بچے نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا ابھی آپ نے تقریر میں بار بار عمرہ عمرہ کہا، یہ عمرہ کیا چیز ہے؟ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی عام سی باتیں نئی نسل کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہجرت کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس میں تفصیل ہے، ہجرت کا ہی ایک ہے، لیکن آپ تفصیل میں نہ جائیں، آج کے ٹاپک پر رہیں۔ اب آگے یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے واپس چلے گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فاروق اعظم، جنہیں حضرت عمر کہتے ہیں، ان کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں مہینے کا نام تھا لیکن سال کا نام نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ہم نے آپ سے کوئی قرض لیا ہے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کو رمضان میں دے دیں گے۔ اب یہ نہیں طے تھا کون سا رمضان، اس سال والا رمضان یا اگلے سال والا رمضان۔ بہرکیف کس انداز کی کوئی ایک ان کے پاس ایک ان کا مقدمہ پہنچا تو انہوں نے حضرات صحابہ کو جمع فرمایا، جمع فرما کر کے ایک بات رکھی کہ بھئی اس طریقے سے حکومت کا نظام نہیں چل پائے گا، انفرادی طور پر آپ چلا سکتے ہیں، حکومت کا نظام نہیں چل پائے گا، اس لیے ہم لوگ اپنی تاریخ خود شروع کریں۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ حضرات صحابہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے اپنی تاریخ شروع کی جائے۔ اب مشورہ ہوا کہ تاریخ شروع کہاں سے ہو۔ اس میں بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم تاریخ اپنی شروع کریں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت سے تاریخ شروع کی جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے اس رائے کی مخالفت کی۔ ان حضرات نے کہا کہ نہیں، اس میں دو پریشانیاں ہیں۔ ایک پریشانی تو یہ ہے کہ پھر ہمارا عیسائیوں سے اس میں تشبہ ہوگا، عیسائی کہیں گے ہماری نقل کی، مسلمانوں نے ہماری نقل کی، اس لیے کہ عیسائی بھی اپنا جو سال شروع کرتے ہیں ان کی اپنی فکر، ان کا اپنا عقیدہ، غالباً ان کا ماننا یہ ہے کہ اس تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس سے ایک پریشانی تو یہ ہوگی کہ عیسائیوں سے تشبہ ہوگا، اس لیے ہم حضور کی ولادت سے اسلامی سال کو شروع نہیں کریں گے۔ دوسری پریشانی جو ان کو معلوم تھی اور آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے،
عیسائیوں کے یہاں آپ دیکھ لیجئے دین کے نام پر جتنی خرافاتیں ہوتی ہیں شاید سال کے دوسرے موقعوں پر اتنی خرافات ہوتی ہیں۔ 31 دسمبر کی رات کو جو وہ جشن مناتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، شاید ہی اتنا کبھی اور ہوتا ہو۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منع فرمایا کہ نہیں۔ بعض صحابہ نے دوسری رائے پیش کی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے تب سے اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ فاروق اعظم نے مخالفت کی، کہا اس سے بھی نہیں شروع کریں گے، اور اس کی حکمت بتلائی کہ چونکہ نبوت کا جب آغاز ہوا ہے تو امت کے سامنے آزمائشیں ہی آزمائشیں آئیں گے، حالات ہی حالات آئیں گے۔ چنانچہ نبوت سے بھی تاریخ اسلامی سال نہیں شروع کیا گیا۔ بالآخر اتفاق جس رائے پر ہوا وہ رائے یہ ہوئی کہ جس تاریخ سے، جس سال سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے، ہجرت کے واقعے سے ہم اپنے سال کو شروع کریں گے۔ چنانچہ یہ میں نے پہلے آپ کو ہجرت کا تھوڑا سا واقعہ بتایا اور پھر بتلایا کہ ہمارا جو سال ہے وہ شروع ہوتا ہے اس سال سے جس سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، دین کے تحفظ اور ترقی کے لیے، تبلیغ کے لیے وطن کو چھوڑا، پردیس میں جا کر کے آباد ہوئے۔ اسی لیے ہمارے سال کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں اس کو ہجری سال، دوسرا اس کو کہتے ہیں قمری سال۔ قمر عربی کا لفظ ہے، قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند کے، یعنی چاند دیکھ کر کے ہم مہینہ شروع کرتے ہیں، اس لیے اس کو قمری سال بھی کہتے ہیں۔ تیسرا اس کا نام ہے اسلامی سال۔ اب یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج 1443 سال ہو رہے ہیں، ہمارے اسلامی سال کو 1443 سال ہو گئے۔ 1443 سال پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی۔ نئی نسل کو یہ ہجرت کا واقعہ اور ہجرت سے ہمارا جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ بتلانا بہت ضروری ہے۔ ہجرت سے کیوں آپ نے شروع کیا؟ آپ نے اس کی حکمت بتلائی کہ ہجرت کے بعد ہی اسلامی ریاست کو اللہ نے وجود بخشا، ہجرت کے بعد ہی فتوحات ہوئی، ہجرت کے بعد ہی اسلام دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچا اور پھیلا، ہجرت کے بعد ہی مسلمانوں کو طاقت اور ترقی حاصل ہوئی۔ تو ہجرت کی تاریخ سے انشاءاللہ نئی نسل کو ایک مضبوط ایمان ملے گا اور وہ زندگی میں اس ہجرت کے واقعے کو رکھ کر عزم و حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے۔ اب میرے عزیزو یہاں تو میں نے آپ کو پس منظر بتلایا، اب ہجرت میں کئی چیزیں ہیں لیکن میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب عام الحزن ہو گیا، حضرت ابو طالب کا اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے جب فیصلہ کر لیا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قتل کا فیصلہ ایسے کیا گیا کہ ابو جہل نے سارے قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے، سرداروں کو جمع کر کے، میں خلاصہ رکھ رہا ہوں، تفصیلات نہیں، ایک رائے یہ پیش کری کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک جوان لے لیتے ہیں اور وہ جوان تلوار لے کر کے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں، اور جب صبح یہ نکلیں تو سب اس انداز سے حملہ کریں کہ سب کی تلواریں ایک ساتھ گردن پر پڑیں، آگے پیچھے نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا جو خاندان عبد مناف کا ہے، ان کا جو خاندان ہے، وہ جب ہم سے مقابلہ کرے گا، بدلہ لے گا تو بدلہ نہیں لے پائے گا، اکیلا کس سے مقابلہ کرے گا، اور جب ہم کو دیت دینی پڑے گی، تاوان دینا پڑے گا، تو تاوان دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ مان لیجیے کہ یہ ہوا، اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ان سب نے مل کر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہے، ان پر 10 کروڑ کا جرمانہ ڈالا جاتا ہے، تو ایک آدمی کو 10 کروڑ دینا مشکل ہے، لیکن اگر 100 خاندان مل کر کے کریں گے اور سب کو مل کر 10 کروڑ دینا ہے تو وہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے حکم فرمایا،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی کہ ہمارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے چند چیزیں اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آئیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ علی، آج رات تم میرے بستر پر سونا، تمہیں کل یہ امانتیں فلاں فلاں کے حوالے کرنی ہیں۔ اب یہاں پر نمبر ایک چیز دیکھیے آپ، کیریکٹر، یعنی وہ امانتیں دشمنوں کی تھیں۔ آج ہم اپنا کیریکٹر دیکھیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیریکٹر دیکھیں۔ دشمن ہے، سخت جانی دشمن ہے، لیکن بھروسہ اتنا ہے کہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سونپی۔ مورخین نے بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے، ایمان کی بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ میرے بستر پر تم سونا۔ حضرت علی سو گئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک نیا نظام دیا۔ سورہ یاسین میں وہ آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ ہماری آنکھیں ہو، ہماری نظر ہو، یہ سب اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ حضور انہی کی بیچ سے نکل کر کے چلے گئے، مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے اور کوئی دیکھ نہیں پایا۔ یہ خدا کی طاقت ہے۔ اب کیسے نہیں دیکھ پایا؟ اگر سائنسی اعتبار سے آپ دیکھیں، سائنسی اعتبار سے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ سائنس کے ذریعے ہی چیزوں کو سمجھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ہم اگر کسی ملک میں حملہ کرنے جائیں تو وہ ملک والے کرتے کیا ہیں، انہوں نے اپنے یہاں مشینیں لگا رکھی جس کو راڈار بولتے ہیں۔ اگر ہمارا ہیلی کاپٹر، ہمارا جنگی جہاز کسی کی سرحد پر گھستا ہے تو راڈار اس کو دیکھ لیتا ہے۔ راڈار کو وہاں سے کچھ ایسی علامتیں مل جاتی ہیں جس سے وہ ایک انفارمیشن حکومت کے دوسرے ذمہ داروں کو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ انہی انسانوں نے کچھ ایسی مشینیں بھی بنائی پھر جن کو راڈار نہیں دیکھ پاتا۔ تو اگر ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کو کمپیوٹر کی آنکھ نہ دیکھ پائے، راڈار کی آنکھ نہ دیکھ پائے، تو خدا کے لیے کیا بعید ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت نے حکم دیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے۔ آگے کی بات بعد میں، پہلے یہاں پر، اب یہاں پر آپ دیکھیے آج کا مسلمان، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایمان کی کمزوری ہے، بڑا ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے۔ ابھی اگرچہ ہماری نظروں کے سامنے موت نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے ایمان کی حفاظت کی اور ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت علی کو جو مقام اللہ نے دیا ہے نا، وہ مقام یوں نہیں ملا۔ صحابہ کو جو مقام دیا اللہ نے، وہ صرف یوں نہیں کہ ہاں بس صحابی تھے مقام مل گیا، پہلے اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ آپ تصور کریے کہ باہر حضرت علی کو جس امتحان میں ڈالا گیا تھا، وہ چھوٹا موٹا امتحان تھا، وہ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ باہر اتنے خاندانوں کے لوگ تلوار لیے کھڑے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ سب صبح اس بستر پر ایک ساتھ تلوار ماریں گے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، وہ ہوں گے نہیں، ہم لیٹے ہوں گے تو تلوار ہم پر گرے گی، ہم مارے جائیں گے۔ یعنی اب اس سے زیادہ یقین کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہو سکتی۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تلواریں لیے ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے یہاں سو جاؤ۔ کوئی معمولی امتحان ہے، لیکن اس کے بعد جو بات مورخین نے لکھا کہ کسی روایت سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری زندگی میں کبھی مجھے اتنی اچھی نیند نہیں آئی جتنی اچھی نیند اللہ نے مجھے اس رات عطا کری۔ اس رات عطا جو کری نیند، اس میں ظاہری بات تھی کہ اس بستر میں ایسی نورانیت تھی، ایسی روحانیت تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر شریف تھا، کیا پوچھنے اس میں نیند آئے گی ہی آئے گی۔ لیکن ایمان کی بات ہے، ہمارا ایمان بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یعنی اس ایمان کو ایمان کہنا ہی بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کامل تھا کہ علی تمہیں آج کی رات موت نہیں آ سکتی، کل کے بعد موت آ سکتی، آج کی رات نہیں آ سکتی۔ اسرائیل بھی مجھے آج موت نہیں دے سکتی۔ یہ سب لوگ تلوار لیے کھڑے ہیں، یہ سب مل کر بھی مجھے موت نہیں دے سکتے۔
کیوں یقین تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ حکم دے گئے کہ علی تمہیں کل یہ امانتیں فلاں فلاں کو پہنچانی ہے، اس کا مطلب کل تک تو میری زندگی ہے، کل تک تو زندہ رہوں گا، کیونکہ حضور کہہ گئے ہیں امانتیں پہنچانی ہیں۔ حضور کا کہا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، کل کے بعد کی بات دیکھی جائے گی۔ تو اب حضور کی بات پر اتنا ایمان، تب جا کر کے یہ مقام ملا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو کہ موت سامنے کھڑی ہے، تلواریں کھلی ہوئی ہیں، اتنے لوگ ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایمان پر ثابت قدم ہے۔ آگے چلیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر شروع کیا تو یاد رکھیے گا ہمیشہ اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں، صرف دعاؤں سے کام نہیں بننا ہے۔ اسباب نہیں اختیار کریں گے، صرف دعائیں کریں گے، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ حکمت اختیار کرنی ہے، تدبیر اختیار کرنی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی کام کیے، میں حکمت ہجرت کے واقعہ بڑا تفصیلی ہے، اور اللہ نے اس میں ہجرت کے واقعے میں کتنی حکمت کی باتیں، امت کے لیے کتنی کام کی باتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اب دیکھیے کئی واقعات ہوئے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ اسے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کتنے بھی حالات آ جائیں۔ ہاں، ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے شریعت نے راستہ نکالا ہے کہ اگر جان بچانی ہے تو اس کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ صدیق اکبر ذرا سا پیچھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے۔ میں بیچ کے واقعے کو حذف کر رہا ہوں، لیکن حکمت کی باتیں جلدی جلدی۔ ہلکا سا صبح کا وقت تھا، ہلکا سا اندھیرا تھا، ادھر سے ایک صاحب تشریف لا رہے تھے، حضور کے بغل سے گزر گئے، احساس نہیں ہوا۔ دیکھا صدیق اکبر ان کے پاس سے بھی گزرے، تھوڑا آگے جا کر رکے، کہ صدیق، تو صدیق اکبر رک گئے۔ صدیق اکبر جان بوجھ کر فاصلے سے چل رہے تھے کہ اگر حضور پر کوئی حملہ کرے، کوئی تو نقصان پہنچائے تو پیچھے سے ہم حفاظت کریں گے، فاصلہ کافی تھا۔ اس شخص نے صدیق اکبر سے پوچھا یہ کون جا رہا ہے آگے؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر کہتے محمد جا رہے ہیں تو پکڑے جائیں، اگر ہم کہیں ہم کو پتہ نہیں ہے تو جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولنا ایک صحابی کی شان نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک ایسا جملہ استعمال فرمایا، آپ نے کہا وہ رجل یہدینی الی سواء السبیل، وہ تو مجھے سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ ایک پیغمبر کا کام کیا ہے؟ امت کو سیدھے راستے کی طرف بلانا۔ وہ سمجھا یہ کوئی گائیڈ ہے جو ان کو راستہ بتانے کے لیے آگے آگے چل رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے دوسرا جملہ استعمال کیا، جھوٹ بھر کے۔ اس موقع پر صدیق اکبر کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی موقع نہیں آیا ہوگا، اس سے بڑا کوئی آزمائشی لمحہ نہیں آیا ہوگا، لیکن اس موقع پر بھی جھوٹ سے پرہیز کیا۔ تو بہرکیف اس طریقے سے ہجرت کا پورا واقعہ ہے۔ اللہ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ اگلے جمعوں میں اس کی حکمتیں اور اس کے آگے کے مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ دین کی موٹی موٹی باتوں سے ہماری نئی نسل کو اللہ تعالیٰ واقف کرائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔